یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ جاری کیا ہے جو پراپرٹی کے شعبے سے منسلک برسوں سے چلی آ رہی ایک بڑی الجھن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایک پراپرٹی ڈیلر اپنی پراپرٹی بیچتا ہے، کیپٹل گین ٹیکس لگے گا یا پھر بزنس انکم ٹیکس؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر پراپرٹی ڈیلرز کو اور انویسٹرز کو پریشان کرتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد بلال سلیم ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہائی کورٹ کے 2 اہم فیصلے ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ اصل کیس کیا تھا، سیکشن 18 اور سیکشن 37 میں کیا فرق ہے، ہولڈنگ پیریڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا بہترین استعمال کیا ہے، اور صرف پاکستانی کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، اور اگر آپ وراثتی پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس تھا، یہ کیس ایک پراپرٹی ڈیلر تھا جس نے پراپرٹی خریدی اور کچھ عرصے کے بعد اس کو منافع کے طور پر بیچ دیا۔ جو کیپٹل گین اس کو حاصل ہوا اس نے ریٹرن کے اندر اس کو شو کروایا اور کیپٹل گین کے طور پر اس کو ڈکلیئر کیا، کیونکہ اس کا ہولڈنگ پیریڈ اتنا گزر چکا تھا کہ اس کے اوپر قانون کے مطابق کیپٹل گین ٹیکس 0 بنتا تھا۔ تو کہا کہ آپ نے بزنس کیا ہے، آپ کو منافع حاصل ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ دیں۔ انہوں نے نہ صرف اس کے اوپر ٹیکس کلیم کر لیا بلکہ جرمانے کا نوٹس بھی جاری کر دیے۔ عدالت میں چلا گیا، عدالت سے پھر وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ٹیکس دہندہ ہار گیا، پھر یہ ٹریبونل میں چلا گیا، وہاں پر بھی یہ جو ہے وہ ہار گیا، لیکن آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پہنچا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ جاری کر دیا اور ایف بی آر یہ کیس ہار گیا۔ دوستو، یہ کیس سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر 2 سیکشن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 2 سیکشن میں سیکشن 18 اور سیکشن 37 ہیں۔ سیکشن 18 جو بزنس انکم کے بارے میں بتاتا ہے، یہ وہ آمدنی ہوتی ہے جو آپ کاروبار سے کماتے ہیں، جیسے کوئی دکاندار مال خریدتا ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے، اس کا جو منافع ہے وہ بزنس انکم ہے، اور اس پر سلیب کے مطابق ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سلیب کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ سیکشن 37A1 جو ہے یہ کیپٹل گین ٹیکس ہے، یہ وہ فائدہ ہے جو آپ کسی ایسیٹس کے سیل کرنے پر حاصل کرتے ہیں۔ اوپر پراپرٹی اگر آپ سیل کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہولڈنگ پیریڈ ہے، کتنا عرصہ آپ نے اس پراپرٹی کو ہولڈ کیے رکھا، اس کو روکے رکھا اپنے پاس۔ جتنا عرصہ آپ اس کو اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھیں گے اتنا اس کا ٹیکس کم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اگر مقررہ پیریڈ تک اس کو ہولڈ کر لیا، اس کو روکے رکھا، تو اس کا ٹیکس 0 ہو جائے گا۔ سیکشن 37A1 خاص طور پر اموویبل پراپرٹی سے ہونے والے کیپٹل گین کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ سیکشن 18 پر جو ہے وہ ہیوی ہے، خاص قسم کا یہ مخصوص قانون ہے، جبکہ سیکشن 18 جو ہے وہ عام قانون ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر نے یہ نوٹس کیوں جاری کیا اور ایف بی آر نے کیا اس کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے دی۔ ایف بی آر کہتا ہے کہ کسی بھی کاروبار میں اسٹاک ان ٹریڈ وہ مال ہوتا ہے جو کاروبار کے لیے خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، جیسے کپڑے کی دکان میں کپڑا ہو گیا اور اس طرح باقی آئٹم۔ تو ایف بی آر نے کہا کہ چونکہ پراپرٹی ڈیلر نے پلاٹ خریدا، اس کو اسٹاک اینڈ ٹریڈ کے لیے استعمال کیا، اس لیے اس کے اوپر سیکشن 18 لاگو ہوگا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اس نے اس پر باقاعدہ فیصلہ دیا کہ پراپرٹی کی فروخت کا فائدہ صرف سیکشن 37A1 کے تحت ٹیکس لگانے، یہ اس کے اوپر سیکشن 18 اپلائی نہیں ہوتا۔ عدالت نے کہا سیکشن 37A1 اس بات پر منحصر نہیں ہوتا بزنس سرگرمی کی طرح لگتا ہے یا نہیں لگتا، بزنس ایکٹیویٹی کی طرح یہ فارم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو، اگر آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو سیکشن 37 لاگو ہوگا، چاہے آپ پراپرٹی ڈیلر ہوں یا نہ ہوں۔ دوستو، دوسرا جو فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا ہے وہ بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر کسی اموویبل پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس 0 ہوگا، وہاں سپر ٹیکس بھی نہیں لگے گا۔ خیر اللہ خان نے ٹیکس ایئر 2024 میں ایک وراثتی پراپرٹی 114 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی، ایف بی آر نے سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس لگا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 11.4 کروڑ کا یہ جو مطالبہ تھا یہ کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہاں پر 0 ٹیکس کی ریشو 0 ہوگی، وہاں پر سپر ٹیکس بھی 0 ہی ہوگا۔ فیصلہ ان تمام لوگوں کے لیے اہم ہے جنہوں نے وراثتی پراپرٹی سیل کی اور ان کے خلاف سپر ٹیکس کا نوٹس آیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ جو عدالت کا حکم ہے یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس پاکستانی جو پراپرٹی خریدتے ہیں اور سیل کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر یہ ہے، اگر وہ ہولڈنگ پیریڈ پورا کر لیتے ہیں تو ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ اگر ان کو ایف بی آر کی طرف سے کوئی بھی نوٹس آ جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کے خلاف عدالت سے رجوع کریں اور عدالتی جو حکم آ چکے ہیں ان کی روشنی میں وہ اپنا ریلیف حاصل کریں۔
دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. کہ ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اور بلکہ آپ کی مکمل رہنمائی بھی کروں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.